تھی. گھبرا لو کسی کلام نہیں ہے. اب پتہ چلا عبادتوں کا عنوان ان کی ذاتیں ہیں. جنہوں نے ان کو نہیں مانا اور عبادتیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہم سے سوال کرتے یہ علی علی کے نعرے کو لگاتے, علی علی کے نعرے کو لگاتے ہو. اللہ اکبر. تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. پتہ چلا جنہوں نے مانا ہے ان کو ان کا ایمان ہے, ان کا قرآن سے تعلق ہے, ان کا حق سے تعلق ہے, اور جو جس مقام پر ان سے منہ پھیرتا ہے وہ حق سے ہٹ کر عمل کرتا. تو آپ کی توجہ تو شکر. بسم اللہ. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. جو بھی کسی مقام پر علی سے ہٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی سوال ہے. وہ یہ ہے ایک سوال کہ اس کے لیے نص بتائے قرآن یا حدیث کہ رسول نے کہا ہو کہ دیکھو ولایت علی ہے لیکن یہاں تک ہے, اس سے آگے اسے چھوڑ دینا. بسم اللہ. انہوں نے کہا بھی اس مقام پر اسے چھوڑ دینا, اس سے آگے نہ آنا, اس کی یہاں تک ہے. اگر نص موجود نہیں تو جس نے چھڑوایا اور جس نے چھوڑا دونوں کا راستہ ادھر ہے جدھر علی نہیں ہوتا. غلط کلام نہیں. تو جہاں چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. اللہ اکبر. جنت میں جانے کی آیتیں موجود ہیں. میں اس لیے اصطلاحات کی تشریح کر رہا ہوں آج ان کی کر کے تو چند مسائل. تو جہاں چاہیے یہ جو اصطلاحات ہیں ذنوب, سیئہ, عمل صالح, ساری غور طلب ہیں. مسلم, مجرم, غور طلب ہیں. یہ قرآن کوئی اپنی لفاظی نہیں دکھا رہا, کوئی یہ نہیں اللہ بتا رہا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے, یہ مقصد نہیں. یہ اصطلاحات ہیں, نجات کے راز ہیں اس میں. تو جو ہاں چاہیے اس سے کل کی گفتگو انتہائی اہم ہے, اور جو ہماری بات کو رد کرے تو دلیل لے کر آئے, لیکن ایسی بات اللہ کے فضل سے لے کے آتے ہیں سمجھ کر کہ چاہے 1400 سال کا دشمن علی ہو رد نہیں کر سکتا. تو ہاں چاہیے ہاں مولا کرم سے اللہ اکبر. تو جو ہاتھ پہ شکر گزار. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ 82ویں آیت دوسرے سورہ کی. تو جو ہاتھ پہ شکر گزار. اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ مومن ہوئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے, عامل الصالحات. بھئی تائید کرنے کے بلا صاحب آپ نے اگر میں بات کر رہا ہوں, اور اگر رد کرنا تو دلیل دینی, آپ استاد بیٹھے ہمارے. تو جو ہاں چاہیے یہ نئی بات ہے. جاگتے دنوں کلام کرتے کیونکہ جاگتے دنوں کو کلام کرتے. تو جو ہاں چاہیے ابھی تک یہ بات کسی نے پیش نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ فکر عقیدت میں امام رہنمائی کرتا ہے. تو جو ہاں چاہیے ریکارڈ ہو رہی میری بات. بڑے بڑے یہاں پہ ٹولے لگانے والے بندے آئے, گھبرا سے کلام نے بڑی کرکٹ کھیلی گئی. تو جو ہاں چاہیے, لیکن یہ باتیں انہی کو ملتی ہیں جو اطاعت معصوم میں ہوتے ہیں. تو جو ہاں چاہیے اللہ اکبر. تو جو ہاتھ میں شکر گزار. میں ایسا اللہ اکبر کوئی دعویٰ نہیں. تو جو ہاتھ چاہیے میں تو ایسا ہوں جسے مطلب خواب میں آمن و عمل الصالحات اور عمل صالح کر رہے ہیں. وہ کیا ہے جو عمل صالح کر, عملو جمع میں آمنو و عمل الصالحات, عمل الصالحات جمع میں عمل الصالحات, صالحات کیے جا رہے. اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنتی ہیں.
قرآن میں آیت آ گئی جاگتے زنوں کو کلام کر. قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں عمل الصالحات کے لیے، اس میں پہلے آمنو ہے، کوئی اکیلی نہیں، یعنی کوئی اکیلی نہیں. تو جہاں چاہیے آمنو اور عمل الصالحات، گھبراہ لوگوں سے کلام نہیں. اچھا اب کیا آمنو اور عمل الصالحات سے مراد نماز ہے؟ تو جہاں چاہیے شریعت ہے، گھبراہ لوگوں سے کلام نہیں. تو جہاں چاہیے اب اس کے لیے قرآن سے پھر ایک آیت تاکہ بات اگلے چل سکے. تو جہاں چاہیے دوسرا سورۃ البقرہ 277ویں آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ مومن ہوئے اور عمل صالحات اعمال صالح کرتے رہے. تو جہاں چاہیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر کہا کہ اور انہوں نے نماز پڑھی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی. اگر عامل الصالحات میں نماز ہوتی تو جہاں چاہیے ابھی بات ہے. میں اس میں صبح تک جرا کر سکتا ہوں، گھبرانے سے کلام نہیں ہے، کیونکہ نظریہ وہ ہوتا ہے جس کو کتنے دن پڑھا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے، تب جا کر پیش کیا جاتا ہے. گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر نماز عمل صالح ہو تو پھر فویل للمصلین کی آیت متضاد ہو جاتی، کیونکہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، اس لیے نماز کو عمل صالح نہیں کہا. اللہ نے نماز کو اعمال صالح سے نکالا. جب دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شریعت کی. پہلی وحی کس کی آئی؟ نماز کی. ابتدائے شریعت بھی نماز ہے اور کمال شریعت بھی نماز ہے. گھبراہ سے کلام ہی نہیں ہے. تو جہاں چاہیے شریعت کی بہترین چیزوں میں نماز ہی ہے. شریعت کی ابتدائے شریعت بھی نماز، 2 ہجری میں روزے بعد میں آئی، پہلے نمازیں آئی. تو جہاں چاہیے تو شریعت میں پہلا حکم کس کا آیا؟ نماز کا. اور نماز کتنی قبولیت کی، نماز ہی سب سے بلند عبادت بتائے گی. تو جہاں چاہیے نفسی ہو اجتماعی، عبادت فرادہ ہو یا جماعت کے ساتھ، نماز سب سے بلند ہے. گھبراہ لوگوں سے کلام نہیں ہے. تو جہاں چاہیے. اچھا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں پر یہ طے ہو گیا کہ قرآن نے آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد نماز اور زکوٰۃ کو علیحدہ بیان کر کے بتایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس آیت میں آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد نماز اور زکوٰۃ کو علیحدہ بیان کر کے قرآن نے قانون بتا دیا کہ جہاں پہ خدا کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، تو اس سے مراد شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت سے پہلے کوئی ایسا عمل ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک ہر دور کے بندے کرتے رہے ہیں، ہر کسی کے لیے ممکن ہے. تو جا ہر دور کے لوگوں کے لیے وہ عمل رہا، وہ شریعت نہیں ہے. شریعت کبھی ہے کبھی نہیں، لیکن جنتی تو ہر دور میں ہے. اس کا مطلب کہ شریعت سے جہنم نہیں مل رہی، تو جہاں چاہے جنت نہیں مل رہی، جہنم مل سکتی ہے. شریعت کے انکار سے جہنم مل سکتی ہے، لیکن شریعت کے اقرار سے جنت نہیں مل رہی، بلکہ شریعت کے بغیر ہی جنتی. اسی لیے قانون ابھی بھی نہیں بدلا. آج بھی 100 سال کا بابا ہندو مسلمان ہو جائے اور ایک نماز پڑھے بغیر یہاں سے باہر نکلے، غسل بھی نہ کیا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، بال بھی نہ کٹوائے ہو، مر جائے، کوئی اسے جہنمی نہیں کہہ سکتا. تو یہاں چاہیے کیونکہ وہ ایمان پر بھی آ گیا اور عمل صالح بھی شروع کر دیا. اب دیکھیں قرآن کی آیت میں لفظ کیا ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات. اللہ یہ کیوں نہیں کہتا آمنو مومن ہوئے، وعملوا الصالح نیک عمل کیا؟
تو جہاں چاہیے واحد میں آتا. یہ صالحات کیوں کہا؟ صالحات کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ آمنو و عملوا الصالحات قرآن میں اکٹھا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے جو اس ایمان کے مرکز کے لیے کیا جائے. شریعت نہیں ہوتی، گھبرالوں سے کلام نہیں ہے، گھبرالوں سے کلام ہی نہیں ہے. توجہ چاہیے. عمل صالح ہوتا وہ ہے جو ایمان کے مرکز کی اطاعت کے لیے، حمایت کے لیے کیا جائے. شریعت عمل صالح اس وقت ہے جب اس مرکز کے تحت ہوگی. اگر اس سے ہٹ کر ہوگی تو نماز بھی پھٹکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ شیعوں کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارا تعلق ہے مرکز ایمان سے. ہمارا مولا ہے علی کل ایمان، جس کو شیعہ سنیوں نے تسلیم کیا کہ علی کل ایمان ہے. اور اللہ نے کہا کہ جو مومن ہے وہ یہ عمل صالح ایک مرتبہ نہیں کرتے، ان کی ہر ادا، ہر وقت 24 گھنٹے وہ جب ایمان پر آتے ہیں تو عمل صالح ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے. عمل الصالحات. کبھی علی کا سوچا، کبھی علی کا نام لیا، کبھی علی کا خیال آیا، کبھی علی کا موازنہ کیا، کبھی سوتے میں علی، کبھی جاگتے میں علی. اب پتا چلا یہ ہے مومن اور عمل صالح جو جنت میں لے کے جائے گا. اور ہم نے علی کو مولا مانا ہے، ہم نے علی کو کل ایمان مانا ہے، ہم نے علی کو رسول کی طرف سے حق کا علم عین حق مانا ہے. اس لیے ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہم علی 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 کرتے ہیں. اگر تمہارے پاس علی کے مقابلے پر کوئی اور مرکز ایمان ہے تو اس کا نام تو بتاؤ، نہیں تو تم مومن تو دور کی بات ہے، تم شیطان سے بھی بڑے رانتی ہو. اللہ 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 اکبر. اب بدل عمل صالح قرآن میں تو جو آتی ہے، ابھی کل اگلی وضاحت کروں گا کہ عمل صالح کے متضاد سیئات ہیں. تو جو چاہیے ہاں، اور حسنہ کے متضاد بھی سیئات ہیں. تو جو چاہیے، اور یہ کل میں آپ سے عرض کروں گا. لیکن آخری بات، یہ حدیث رسول ابن اسیر نے اپنی کتاب جامع الاصول میں لکھی واقعہ. تو جو چاہیے سنی بھی مانتے ہیں، بڑے مولائی قسم کے محبت کرنے والے ذہن ہیں. اللہ ان کو بھی راہ نجات پر کامیاب کر دے. تو جو چاہیے آخری بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کسی غزوہ میں رسول پاک سرکار نے حضرت علی کو بھیجا اور علی آ نہیں رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام خبریں دے رہے ہیں، علی وہاں، علی وہاں، علی وہاں. علی نہیں آ رہے. رسول پاک کی بے چینی بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول علی جہاں بھی ہے وہاں دیکھتا ہے رسول. یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. اگر رسول علی کو وہاں نہ دیکھے تو شاہد کیسے کہلائے؟ رسول کو مدینہ میں تو نہیں، رسول تو وہاں بھی ہے جہاں علی ہے. تو جہاں چاہیے رسول علی کو دیکھ رہے ہیں. سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں چاہیے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو دکھانے کے لیے دیکھ علی علی بے چین. اس کے بعد رسول پاک نے اچانک ہاتھ اٹھایا اور ہمیں تربیت کرتے ہوئے دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترانی علیہ. رسول نے دعا کی کہ پروردگار مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کا پیارا چہرہ نہ دیکھ لوں. اللہ اکبر. تو جا چاہیے. اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ محبت کرو ایمان سے. رسول محبت کرتے علی کے ساتھ، ایسا کلام ہی نہیں. اور
علی تو اتنا پیارا ہے کہ شب معراج رسول آسمان پر گئے تو اللہ نے گواہی دی کہ محمد میں جانتا ہوں کائنات میں اگر تجھے کوئی میرے بعد سب سے پیارا ہے تو وہ علی ہے. سمجھ جائیے کہا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. توجہ چاہیے. علی اللہ کو بھی پیارا, علی رسول کو بھی پیارا. توجہ چاہیے. رسول کو اتنا پیارا علی ہے کہ رسول علی کی محبت کے اظہار کے بغیر مرنا نہیں چاہتے, دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے. ایک مرتبہ اور علی آ جائے, آج ایک مرتبہ پھر پیار کر لوں. یا رسول اللہ اتنی محبت کیوں ہے؟ آپ تو بچپن سے پالتے آ رہے ہیں, کعبہ سے آپ لے کے آئے ہیں, آپ کے گھر میں پلے ہیں, ہر وقت گودی میں کھلاتے رہے ہیں, کبھی زبان چساتے رہے, تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ قیامت تک میری امت میں رحمت والے اور لعنت والوں کی پہچان ہو جائے. جو میری اطاعت میں ہوگا وہ رحمت میں ہوگا, جو مجھ سے ٹکرائے گا وہ لعنت میں ہوگا. اس لیے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی گواہی میں علی کی محبت کا اتنا زیادہ اظہار کر کے شیعہ سنی کتابوں میں لکھواتا جا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس رسول کی محبت علی سے اتنی ہے کہ وہ اسے دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہیے, تو وہ کیسا امتی ہوگا جو علی کا ذکر نہ کرنا چاہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی فیصلہ آپ پر ہے, یہ شاعری نہیں ہے. پڑھا جا کر حدیث سے کہ رسول پاک علی سے اتنی محبت کرتے ہیں, جو اطاعت رسول میں وہ رحمت میں, جو گستاخی رسول میں وہ لعنت میں, جو نافرمان وہ لعنت میں. طے ہوگی بات. اب رسول علی کو دیکھ کے بغیر مرنا نہیں چاہتے, دنیا سے پردہ نہیں کرنا چاہتے. آپ فیصلہ اپنے لیے خود کرو, کمرے میں لیٹ کر, سوچ کر, نماز پڑھتے ہوئے, دعا کر کے کہ تم کیسے امتی ہو. غلط کلام نہیں, وجہ چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رسول پاک نے شریعت دی اس لیے ہے تاکہ امت کو علی کی شیعت آ جائے. اگر محبت و ولایت علی سے کوئی شریعت گھبراتی ہے یا کوئی شریعت ٹکراتی ہے تو وہ رسول کے دین کی نہیں ہے. گھبرانے اسے کلام نہیں ہے. توجہ ہاں چاہیے. مرکز دین محمد والے محمد ہے. جو ان کو کسی جگہ پر چھوڑنا شروع کرتا ہے وہ ہر جگہ چھوڑنے کا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے. اور جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا, اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اگر میں آپ کی خدمت غلام صاحب کا آنا قبول و منظور فرمائے. سب شامل دعا ہیں کیونکہ مجھے اجازت آپ کی محبتوں میں اور انتظامیہ کے حکم سے یہ اجازت تھی, تو اس لیے میں نے پھر آپ کو جو ہے وہ 11 بجا دی یہاں پر چند جملے مصائب کے, اور کل کو انشاءاللہ جو ہے وہ بیٹھیں گے یہاں پر اسی وقت 9:30 بجے, 9:45 بجے کل بیٹھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ پہلی مجلس جو ہے میں ادھر پڑھ کے آؤں گا, تو اس کے بعد کاظمی ہاؤس میں انشاءاللہ. تو آپ سب تشریف لائیے گا, اور ٹھیک 8:30 بجے میں وہاں پر جو ہے وہ حاضر خدمت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ ضرور اس میں تشریف لائیے گا. آپ دیکھیں کہ جو دشمن علی ہیں, جو منافقین ہیں, وہ کہاں سے اپنے جیسے تلاش کر لاتے ہیں. آپ بات سنیں, میں نے جو منافقین دشمن علی, ان کی کتنی شیطان مدد کرتے ہیں.
तलाश कर लाते हैं अपने जैसे कटे कार कूद के, तो जो चाहिए, घबराए लोगों से कलाम नहीं। इसलिए मोमिनीन के लिए भी यह है कि मोहब्बत मासूम में मजालिस में मदद किया करें। कल मैं शान मजलिस पर गुफ्तगू करूँगा और बताऊँगा कि शरीयत पे चलने वाले की निजात कहाँ पे है और मजलिस में आने वाले की निजात कहाँ पे। हाँ, फजूल बातें नहीं करते, तो जो हाथ चाहे। अल्लाह अकबर, जागते जहनों को कलाम करते। हजरत याकूब और यूसुफ दो बुजुर्ग अंबिया, बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत हजरत याकूब को कि हजरत जिब्राइल बता, वो भेड़िया भी रिवायतों में आ गया था और कहा था, कुर्ता था ना खून आलूद, हजरत याकूब ने पेटों के सामने बुला लिया भेड़िए को और भेड़िया आ गया, कहा बताओ मेरे यूसुफ को तूने फाड़ा खाया? उसने कहा था नहीं, मैं ऐसा जुर्म नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। हज़रत यूसुफ के मुतालिक बाप को इल्म है, लेकिन आप सब मानेंगे मोहब्बतें हैं, जैसी फ़िक्र वैसी मोहब्बत। लेकिन रिवायतों में लिखा किताबों में कि जो मोहब्बत शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर और शबीह फ़ातिमा हज़रत फ़ातिमा सुगरा को आपस में थी, ऐसी मोहब्बत अल्लाह अकबर दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। अल्लाह अकबर। कोई बहन भाई से ऐसे जुदा ना हो कि फिर भाई ना आए बस खबर आए। इतना प्यार करती हैं बीबी, मौला आपका रोना कबूल करे। चंद जुमले मसाइब के रिवायतों में है कि बीबी इतना जो है वो मोहब्बत करती कि रवानगी के बाद बीबी हर रोज़ रोज़ा रसूल पर चिराग जलाकर बैठ जाए और रोज़ा रसूल पे कभी हाथ रखकर कभी हाथ उठाकर दुआएं करती रहती, परवरदिगारा इस मोहम्मद के वसीला से मेरे भाई को मकसद में कामयाबी दे। कभी हाथ रखती कब्र रसूल पर, परवरदिगारा अल्लाह अकबर, या मोहम्मद अपने अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह की बारगाह में आप मेरे भाई के मकसद के लिए कामयाबी में मदद फरमाएं। अल्लाह अकबर। तो रोज़ा रसूल पे दुआएं करती रहती। तो जो हाँ चाहिए। लिखा अज़ादार हुसैन के शब आशूर को बीबी की हालत गैर हो गई। 6 साल की बच्ची है हुसैन अलैहिस्सलाम की, काला बुर्का पहने हर वक्त तस्वीर ज़हरा बनी फिरती रहती है उस घर में जिसमें अब 40 दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। घर वीरान था। एक कमरा था जिसमें रसूल की ज़ौजा उम्मे सलमा रहती थी और एक कमरा था जिसमें अब्बास की माँ उम्मुल बनीन रहती। ये बीबी कभी उम्मे सलमा के पास जाकर सो जाती, कभी जाकर उम्मुल बनीन के कमरे में, लेकिन हर वक्त तालों को देखती रहती। कभी अब्बास के घर के ताले को, कभी अली असगर के घर के ताले को और कभी अली अकबर के घर के ताले को, और जाकर बीबी बैठी रहती कब्र रसूल पर और दुआएं करती रहती। शब आशूर को बड़ी तबीयत में कमजोरी है मासूमा के, अज़ादारों रोना है कि रुक नहीं रहा। कहती है जद्दा मुझे लगता है आज मेरी बहनें बड़ी उदास है। आखिर क्या बात है, बहनों के साथ दिल जो मिला हुआ है। कभी जाकर अल्लाह अकबर उम्मुल बनीन के पास बैठ जाती है और जाकर कहती है अल्लाह अकबर के दादी आज दिल बड़ा परेशान है। अज़ादारों इसी परेशानी में बीबी सोई नहीं और कब्र रसूल पर चिराग जलाकर बैठी रही। रोते रोते सुबह हो गई। अल्लाह अकबर। उधर करबला में अली अकबर ने अज़ान फजर के लिए जब तैयारी की, हुसैन ने कहा अली अकबर मेरी बहनें चाहती हैं कि बेटा आप
आजान दे दो। तो अली अकबर जैसा ताबेदार एक लम्हा को रुक गया। इमाम ने फरमाया बेटा क्या आजान नहीं देंगे? शहजादे ने कहा बाबा आपका हुक्म है, मैं ना नहीं कर सकता, लेकिन बाबा मैं आजान क्यों दूं? कहा इसलिए कि मेरी बहनें कह रही है। यह सुनना था कि अली अकबर ने एक जुमला कहा बाबा हुसैन एक मेरी भी तो है ना मदीना में। अल्लाह अकबर। सिर्फ सुनना चाहिए, मोला सारी दुआएं कबूल करें। कहा एक मेरी भी तो बहन है मदीना में, मेरी भी एक है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों जब ये सुना मदीना में एक मेरी बहन है, मासूम ने अपने बेटे का पैगाम पहचान लिया। कहा अच्छा अली अकबर तू अजान दे, मैं तुझे तेरी बहन दिखाता हूं। मौजज़ा है इमामत से। अली अकबर ने कहा बाबा मुझे मेरी बहन दिखा दो, फातिमा सुगरा दिखा दे। अली हुसैन ने अली अकबर से कहा मेरी उंगलियों में देखो। अज़ादारों बीबियां ज़ैनब के खैमे में जमा है। अली अकबर ने देखा कि जो नन्ही बहन है वो कब्र रसूल पे हाथ उठाए बैठी है, सामने दिया जल रहा है, अभी अंधेरा है और दुआ कर रही, आंखों पे आंसू जारी है। परवरदिगारा आज मेरा अली अकबर 18 साल का हो गया, आज मेरे भाई की शादी है। मैं कैसी किस्मत वाली बहन हूं। मेरा बाबा खुश होगा, मेरा भैया खुश होगा, मुझे कोई याद भी कर रहा होगा कि नहीं। मैं घर में अकेली बैठी हूं। परवरदिगारा इस रसूल के सदके कोई सबील कर दे। अज़ादारों अली अकबर की आंखों से आंसू आ गए। हुसैन की तरफ देखा, बाबा कुछ करो ना, बाबा कुछ करो। हुसैन ने कहा अली अकबर अगर तू कहता है तो करता हूं। बस अज़ादार हुसैन उधर अली अकबर ने अजान शुरू की, इधर अली अकबर की अजान हुसैन ने मदीना में पहुंचा दी। फातिमा ने जब अली अकबर की आजान सुनी, एक मर्तबा गई जद्दा को बताया कि दादी लगता है अली अकबर आ गया, मेरे भाई की मदीना में शादी होगी। अली अकबर की आजान आ रही है, खुशी चेहरे पर है, बीमार सेहतमंद हो गई। अज़ादारों ये कहना था। एक मर्तबा उम्मुल बनी उठ के बैठी, कहा बीबी मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। कहा नहीं मुझे आ रही है, कहा नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। जब ये कहना था फातिमा सुगरा अजान को सुनते सुनते एक मर्तबा रोज़े रसूल पे आ गई। उधर शायद अमरे इमाम है या अमरे खुदा है। अज़ादारों कोई आ गया था ज़ियारत रोज़े रसूल के लिए। अभी मदीने में अजाने नहीं हुई, रोज़े रसूल का दरवाजा खटखटाया, बीबी अंदर चली गई। बैठने आने वाले ने रसूल की जियारत की। जियारत करने के बाद कहा यहाँ कौन बैठा रो रहा था, कौन बैठा रो रहा था। बीबी ने अपने घर के दरवाजे के पीछे से आवाज सुनी, खामोश रही। कहा बीबी जो तू कह रही थी बता तेरा भाई किधर है जिसकी शादी होने वाली है। मैं बीबी ने कहा मेरा भाई इराक की तरफ है। अल्लाह अकबर। कूफा की तरफ गया है। कहा अच्छा खत लिख दो, खत लिख दो, मैं भी कूफा की तरफ जा रहा। अज़ादारों रिवायतों में है कि वो जिब्राइल थे। फातिमा ने खत लिखा, खत दे दिया। मौला आपका रोना कबूल करे, चंद मिनट की जहमत। लिखा वो खत करबला में उस वक्त पहुंचा जब हुसैन अपनी सारी कुर्बानियां दे चुके थे। करबला में मुल्क अजीम के मालिक हुसैन गरीब करबला हो गए थे। ना कोई असहाबी रहा था, ना कोई अंसार रहा था, कासिम के टुकड़े हो चुके थे। अल्लाह अकबर। अब्बास के बाजू कट चुके थे, अली असगर की गर्दन पर तीर चल चुका था। और उस वक्त रियाजुल कुद्स में लिखा सदरुद्दीन क़िज़्वीनी ने, उन्होंने लिखा मोतबर रिवायतों से कि जब हुसैन अली अकबर का लाशा बच्चों से उठवाए खैमे की तरफ आ रहे थे, अलम अली अकबर हुसैन के हाथ में था, एक हाथ में अली अकबर की बर्छी वाला कलेजा था और मातम करता हुसैन खैमे की तरफ आ रहा था। सैयदा ज़ैनब ने देखा 20 कदम के फासले पर
حسین تھے، ایک گردآلود لباس میں ایک گھوڑا دوڑاتے شخص آ گیا اور آ کر کہا، کہنے لگا یہاں پر حسین کون ہے؟ کہا یہاں پہ حسین کون ہے؟ جب یہ سنا ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں، یہ حسین کی بیٹی کا خط ہے، حسین کے بیٹے علی اکبر کی شادی کے لیے ہے، بچی بڑی بے چین تھی، رو رہی تھی، عزادارو حسین علیہ السلام نے خط لیا، خط لے کر علی اکبر کا لاشا لے کر حسین آ گئے خیمے میں، بیبیوں نے ماتم شروع کیا، جب ماتم شروع ہو گیا اچانک سیدہ زینب اٹھی، حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بھیا ذرا بتا تو صحیح وہ جو قاصد کون آیا تھا وہ خط کس کا ہے؟ علی اکبر کا ماتم ہو رہا تھا، حسین نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، لکھا روایتوں میں حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ حسین نے وہ خط کھولا تو لکھا تھا بابا آپ پہ سلام ہو۔ جب یہ کہا نا بابا آپ پہ سلام ہو، جب یہ کہا اللہ اکبر آخری جملے کہا بابا آپ پہ سلام ہو، حسین نے ایک مرتبہ زینب کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو فاطمہ صغرا کس وقت سے سلام بھیجا جب حسین کا کوئی سلامت نہیں رہا، اب تو علی اکبر بھی نہیں رہا نا، عزادارو فاطمہ صغرا کا سلام ہے۔ ایک مرتبہ خط میں لکھا اللہ اکبر، دوسرا سلام کہا بابا میرا سلام میرے بھائی علی اکبر کو دینا، حسین روتے بیٹھ گئے، علی اکبر مدینہ سے سلام آیا، اللہ اکبر، علی اکبر مدینہ سے سلام آیا، اب مولا آپ کو رونا قبول کرے، اللہ اکبر، علی اکبر مدینہ سے سلام آیا ہے، علی اکبر کے لاشے میں جنبش ہوئی، بابا ایسے سلام نہ دینا جس سے کہیں شہید کو قرار نہ رہ جائے، اللہ دارو سال اترے میں حسین علی اکبر کے لاشے میں روتے رہے، پھر سلام آیا بابا میرے ننھے علی اصغر کو پیار کرنا، لکھا روایت میں، میرے پاس کتاب موجود یہاں پر جس میں یہ لکھا ہوا کہ حسین علی اکبر علی اصغر کے قبر پر چلے گئے، بیبیاں ساتھ گئی، جا کر حسین قبر پہ گر گئے، اتنا روئے، کہا دیکھو علی اصغر اگر تو رہ جاتا اللہ اکبر فاطمہ کے پاس آج اس کا پیار ملتا اور میرے کربلا کے تشنا شہید، اللہ اکبر، اور عزادارو بیبیوں نے حسین کو کھڑا کیا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا زینب آگے خط پڑھ دوں، زینب نے کہا بھیا سنا دو، حسین نے کہا عباس کو سلام بھیجا ہے، کہنا میرے چچا عباس کو سلام، عزادارو جب حسین نے کہا نا عباس اور تجھے صغرا نے سلام بھیجا، کربلا میں کٹے بازو والا لاشا اس طرح ہلا، زمین کربلا میں زلزلہ